الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے. یہ گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کا ایک بہانہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کا ایک بہانہ بنا لیا ہے. کتنا بھی کوئی گنہگار کیوں نہ ہو، اس مہینے میں اگر وہ اپنے دل میں ارادہ کرے کہ اے اللہ میرے گناہ کو بخش دیجئے، اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. بہت آسان ہے. بس یوں سمجھیں ایک گنگا بہہ رہی ہے، اس میں ڈبکی لگانے کی بات ہے. جس نے ڈبکی لگا دی وہ اشنان کر کے غسل پا گیا، وہ گناہوں سے دھل گیا. تھوڑی سی بھی کوشش کرے بندہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ کے مرواتے ہیں. ہمارے ہاں دو بندے لڑ رہے ہو نا، تو اگر کوئی کسی کا ساتھی ہو تو وہ مخالف کو پکڑتا ہے تاکہ میرا دوست اس مخالف کی پٹائی کر سکے. تو اس کو کہتے ہیں جی اس نے باندھ کے مروایا. اس رمضان المبارک میں اللہ تعالی شیطان کو باندھ کے مرواتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جائے، ان کو باندھ دیا جائے تاکہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. معلوم ہوا کہ اس مہینے میں جو بندہ گناہ کرتا ہے یا تو وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے شیطان شتونگڑے رہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے. بڑے شیطان تو سارے کے سارے باندھ دیے گئے، وہ پاکی گھاگ قسم کے جو تھے وہ تو سب بند گئے. اسی لیے رمضان مبارک میں بندے کے لیے نیکی کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں ہوتا. نمازیں پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، سچ بولنا آسان، نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بندھوا دیا اور دوسری طرف بندے کے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا کہ اگر ہم تمہیں اختیار دے دیتے تو کوئی رکھتا کوئی نہ رکھتا، اب سب رکھو اور سب تم نفع اٹھاؤ، نیکیاں کماؤ، گناہوں کو بخشواؤ. بندے نے روزہ رکھ لیا،
اب روزہ رکھنے والے کو بھی کہہ دیا کہ دیکھو میرے بندو، تم اپنے گھر میں کام کرواتے ہو نا مزدور سے، تم اس کے ساتھ پہلے مزدوری طے کرتے ہو، جی مستری کو دیں گے ہم 150 روپیہ، مزدور کو دیں گے ہم 80 روپیہ۔ ہم لوگ مارکیٹ سے مستری مزدور لینے جاتے ہیں نا تو طے کرتے ہیں، مزدوری پہلے طے کرتے ہیں تاکہ بعد میں یہ زیادہ نہ مانگیں، گڑبڑ نہ ہو۔ اب وہ مزدوری کر لیتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے۔ شریعت نے اس چیز کا حکم دیا، اس کو پسند کیا۔ اب یہ تو حکم ہے ہمارے لیے، کمزوروں کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ روزے میں ہر مومن اللہ تعالی کا مزدور ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے اس کی جو تنخواہ ہے وہ طے نہیں کرتے۔ میرے بندو تمہارے پاس مال تھوڑا، خزانے تھوڑے، تمہیں مال کی کمی کا اندیشہ، تم طے کر کے آتے ہو، زیادہ نہ مانگ لے، اور میرے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں، میں نے تم سب کو مزدوری پہ لگا دیا۔ اب جب افطار کا وقت آئے گا، جو تم مانگو گے ہم تمہیں تمہاری منشا کے مطابق مزدوری عطا فرمائیں گے۔ واہ میرے مولا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار آدمی افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں اس مزدور کی مزدوری دی جا رہی ہے، مگر نہیں، طے نہیں کی تو میں بھائی تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ کئی دفعہ امیر لوگ ایئر کنڈیشن ٹھیک کرانے کے لیے الیکٹریشین کو بلا لیتے ہیں، جب وہ ٹھیک کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا بھائی کتنے پیسے دوں، اس سے کہتے ہیں تم مانگو، کیونکہ اس بندے کے نزدیک 100 200 400 میں فرق کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں مانگو بھائی کتنے مانگو، وہ 100 200 جو مانگے وہ دے دیتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ رب کریم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھے میرے لیے، اچھا اب افطاری کے وقت میں جو تم مانگو گے ہم تمہاری مرضی منشا کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ روزہ دار کے تو مزے، کتنا لطف ہے۔ وہ پروردگار جو ہم کمزوروں کو حکم دے رہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، تو جن بندوں نے اللہ کے لیے مزدوری کی ہوگی افطاری کے وقت کیا ان کو پیمنٹ کرنے میں دیر لگائی جائے گی؟ اس لیے افطاری کے وقت مومن کی دعا قبول۔ ممکن تھا یہ بندہ روزہ تو رکھ لیتا، دعا مانگنے میں سستی کر جاتا، غفلت ہو جاتی، مصروفیت کی وجہ سے دعا ہی نہ مانگ سکتا۔ ٹو بی آن دی سیف سائڈ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کر دیا۔ وہ کیا انتظام کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کے روزہ داروں کے لیے پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ کس لیے کیا؟ میرے بندے ممکن ہے تو چانس مس کر جائے، مجھے پتہ ہے ضعیف بھی ہو، حلوہ بھی ہو، منوہ بھی ہو، جزوہ بھی ہو، تمہارا کیا، اتنے فائدے ہیں مگر پھر سستی کرو گے، اور میں پروردگار تمہیں جتوانا چاہتا ہوں۔ یہ بدبخت شیطان نے قسمیں کھائی تھی، اللہ میں تیرے بندوں کو بخشواؤں گا، برگلاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا۔ اچھا اب موقع آ گیا، 11 مہینے تو اس نے تمہارے ساتھ کیا نا جو کر سکتا تھا، اب میرا دیکھو، ایک ہی جو ہے نا میرا معاملہ، سارے سال کے اس کے حربے ایک طرف، سب کی غلطیوں پر میں پانی پھیر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کو حکم دیا کہ تم روزہ دار کے لیے دعا مانگو، چنانچہ اس مخلوق کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ روزہ داروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی آپ کو چیک بک دے بینک کی، اور اس میں بلینک چیک ہو، اور کہہ دے کہ بھئی یہ 30 چیک والی چیک بک ہے، اس 30 چیک پہ اماؤنٹ لکھ کے تم نے جمع کروانی ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے۔ اب کوئی لکھنے والا لاکھ لکھے گا، کوئی کروڑ لکھے گا، کوئی اربوں خربوں لکھے گا۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان کے 30 دن یہ ہمارے پاس بلینک چیک ہیں ہمارے پروردگار کی طرف۔ جتنے اہتمام سے ہم روزہ رکھتے ہیں، جتنا انابت اللہ رجوع اللہ سے ہم وقت گزارتے ہیں، جتنا اللہ کی رضا والے ہم کام کرتے ہیں، اس کے بقدر شام کو اماؤنٹ چیک میں لکھ کے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ اب اس میں سے ہم 5 چیک استعمال کر چکے، آج 6واں چیک ہے۔ جیسے ہم دن گزاریں گے اس دن کے اوپر انحصار ہوگا ہمارے انعام کا۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چیک ہی باؤنس کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہیں گے روزہ تو رکھا تھا مگر بھوکا پیاسا رہنے کا ہمیں کیا فائدہ، نہ اس کی آنکھ نے گناہ چھوڑا، نہ زبان نے چھوڑا، نہ کان نے چھوڑا، نہ دل دماغ نے چھوڑا۔ ایسے بندے کے روزے کو اس کے منہ کے پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح مار، اس بندے کا چیک باؤنس ہو جائے گا، نو پیمنٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیں بندے کے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ اور نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آداب کے ساتھ صحیح انداز سے روزہ رکھیں اور اللہ سے مانگیں، مانگنے پہ ملے گا۔ جتنا زیادہ اللہ سے رجوع کریں گے نا اور مانگیں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ بچہ مانگتے ہیں نا تو پہلی دفعہ باپ کہہ دیتا ہے نہیں دینا، وہ پھر لپٹتا ہے، باپ اسے جھڑکی دیتا ہے کہ منع نہیں کیا نہیں دینا، بچہ اور لپٹتا ہے، باپ غصے میں آ کے تھپڑ لگا دیتا ہے، جب تھپڑ کھا لیتا ہے تو بچہ باپ سے پھر لپٹ جاتا ہے اور ابو ابو کرتا ہے، جب تھپڑ کھا کے پھر ابو ابو کرتا ہے اب باپ کو شفقت آتی ہے، اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتا ہے، اس بچے کی مراد کو بھی پورا کر دیتا۔ یہ 30 دن اس لیے دیے، رمضان کا ایک دن بھی بنا سکتے تھے، ایک ہفتہ بھی بنا سکتے تھے، مگر ایک مہینہ بنایا۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے تم مانگو سستی کر جاؤ، تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہ آئے، تم مانگو مگر صحیح محبت تڑپ سے نہ مانگو۔ 30 دن بنا دیتے ہیں، پہلے 10 دن میں تمہارے پچھلے سال کے گناہوں کی غفلت دھل جائے گی، لہذا اگلے 10 دن میں تم بہتر بن جاؤ گے، اب مانگ لو گے، اور اگر اب بھی نہ مانگا تو تیسرے عشرے میں تو ہم تمہارے گناہوں کو معافی کر دیں گے، تم اتنے دھل چکے ہوگے، تمہاری زبان سے دعائیں نکلیں گی اور میں پروردگار دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اولھا رحمت اوسطھا مغفرۃ آخرھا عتق من النار۔ آخری اشرا فرمایا جہنم سے آزادی کا اشرا، جہنم سے جہنمیوں کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ مہینہ تو بخشوانے کا مہینہ، ہمت کر لیجیے اور اللہ تعالی سے اپنی بخشش مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، جب بندہ مانگتا ہے اور امید لگا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ورب کریم خوش ہو کے دیتے ہیں۔
مہربان پروردگار ہیں. تو یہ مانگنے کا مہینہ، اللہ تعالی سے لینے کا مہینہ، اس کے دن بھی رحمت، اس کی راتیں بھی رحمت. ایک ایک لمحہ رمضان کا اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس لمحے کا نور ہمیں مل جائے تو ولایت کے سب مقام ایک لمحے میں طے کروا دیے جائیں. اتنے انوار و برکات کا مہینہ ہے. اس رمضان کو بہت اہتمام سے گزاریں، اس کے لمحات کو ضائع نہ ہونے دیں. تلاوت میں لگے رہیں، قضا نمازوں میں لگے رہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں. جتنا زیادہ عبادت کریں گے اتنا اللہ تعالی کی طرف سے انعام ملے گا. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں. پھر آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آمد کا انتظار فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتے ہیں نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ ہمیں بقریت رمضان تک پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا نظر آتا ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں اپنی زندگی میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ.